السلام علیکم، آپ کو ویلکم ہے رابعہ's فوڈی ولاگز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کچی کیری کا شربت بنانے لگے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 2 کلو کچے آم لیے ہیں۔ ان کو اچھی طرح دھو کے خشک کر لیا ہے کچے آم کو، تو ان کو چھیل لیں گے۔ چھیلنا ان کا ضروری ہے کیونکہ نہ چھیلیں گے تو ان کے چھلکے کڑوے ہیں، تو ہمارا جوس کڑوا بنے گا۔ تو یہ کچی کیری کا شربت آپ کو گرمی میں ٹھنڈک کا احساس دے گا، آپ کو لو لگنے سے بچائے گا اور ہمارے معدے کو ٹھنڈک دے گا، کیونکہ یہ کچی کیری کا شربت گرمیوں میں پینا ضروری ہے۔ اس سے ہماری صحت ٹھیک رہے گی اور ہمیں گرمی اور لو لگنے سے بچائے گا۔ تو آپ لوگ یہ والا شربت بنائیں گرمیوں میں، تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ شربت پی کے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ تو یہ والا شربت بنانے کے لیے پہلے آموں کو چھیلنا ضروری ہے، اور تو ہم لوگ اس طرح آموں کو چھیل رہے ہیں، کسی پیلر کی مدد سے یا چھری کی مدد سے ان کو چھیل لیں۔ اس کا سبز والا پارٹ سارا اوپر سے اتار دیں گے۔ تو یہ کچے کیری کا شربت ہم لوگ ہماری امی اور نانیوں کے زمانے سے ہم لوگ بنا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے، تاکہ آپ لوگ بھی اس کے فائدوں سے اس کا فائدہ حاصل کر لیں۔ تو ہم نے اس کے سارے آموں کو چھیل لیا ہے اچھی طرح۔ تو ان کو آموں کو چھیل کے تو ان کی ہم لوگ اوپر سے اس کا گودا جو ہے وہ اتار لیں گے، اور اس کی گٹھلیاں ریموو کر دیں گے۔ تو اس طرح سے اوپر سے سارا پلپ ایسے اتار لیں گے۔ اچھی طرح سے ہم لوگوں نے سارا اوپر سے یہ گودا اس کا اتار لیا ہے اور گٹھلیاں نکال لی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کچی کیری یہ کچے آم ہیں، تو آپ لوگ بھی اس طرح شربت بنا کے اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں، اور ان گرمیوں میں یہ والا شربت انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ شربت بہت مزے کا بنتا ہے۔ اس کو ہم لوگ کاٹ کے تھوڑے سے چھوٹے پیسز کر لیں گے، کیونکہ ان میں تنے سے ہوتے ہیں، جالا سا ہوتا ہے، تو وہ پکنے کے بعد ان کو چھاننا اور گرائنڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اچھی طرح کاٹ کے چھوٹے سے پیسز کر لیں گے۔ تو ہم لوگ ان کو کاٹتے جائیں گے اور برتن میں ڈالتے جائیں گے، جس برتن میں ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے۔ سارے آم ہم لوگوں نے کاٹ لیے ہیں اور چولہے کو آن کر لیا ہے۔ اس کے اوپر پتیلا رکھ دیں گے جس میں ہم نے آم کاٹ کے ڈالے تھے۔ تو اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے۔ 2 کلو ہمارے آم تھے، تو ہم اس میں 2-2.5 کلو پانی ڈالیں گے۔ پانی آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا پانی زیادہ ہی اس میں ڈلتا ہے، کیونکہ اس کا پلپ جو ہے ہم لوگوں نے گرائنڈ کرنا ہوتا ہے، تو چھاننا بھی ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے۔ تو یہ پک چکا ہے، تقریباً ہم نے 2-3 منٹ اس کو ڈھکن دے کے پکایا تھا، تو یہ کافی نرم ہو چکے ہیں۔ ان کو مقصد صرف نرم کرنا ہے تاکہ آم اچھی طرح نرم ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں نرم ہو چکے ہیں آم، تو ایسے میش ہونے چاہیے نرم ہو کے، کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آم سارے نرم ہیں، ان کو چولہے سے اتار لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، اچھی طرح ٹھنڈا کریں گے ہم لوگ اس کو۔ تو ہمارے جو آم کا پلپ تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی گاڑھا ہے اور ابھی سے گل چکا ہے، اس میں کافی نرم ہے آم۔ تو ان کو گرائنڈ کریں گے، گرائنڈ کرنا آسان ہوگا اس طرح۔ آپ لوگ بھی اسی طرح نرم ان کو پکائیے گا۔ کافی نرم ہوں تو ان کو اتاریں نیچے چولہے سے، تو
اس طرح جگ میں پلپ ڈالیں گے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے کیونکہ یہ کافی گاڑھا ہے تو چھاننے میں اس کو مشکل ہوگی۔ اس طرح ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے تو چھاننا ہے، چھاننا کیونکہ ضروری ہے اس کو، تو چھاننے کے بغیر تو اس میں اس کے جو ذرات سے ہیں، اس کے اندر جو تنے سے ہیں وہ منہ میں آئیں تو شربت پینے کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اچھی طرح چھان کے تو ہم لوگ اس کا سارا پلپ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے چمچ کی مدد سے۔ اس لیے اس کو ایسے چھان رہے ہیں تاکہ، کیونکہ جو پلپ کافی گاڑھا ہے تو چھلنی میں سے گزر نہیں رہا تھا، تو چمچ کی مدد سے اس کو ایسے ہلاتے ہوئے تو سارا پلپ جو ہے وہ نکال لیں گے، یہ دیکھیں۔ اور اس کی جو امپیورٹی ہے وہ اوپر رہ جائے گی، اس کو ہم لوگ پھینک دیں گے۔ تو اچھی طرح سے چمچ سے دبا دبا کے ہم سارا پلپ اس کا اکٹھا کر لیں گے۔ اور جو تھوڑی سی امپیورٹی بچی ہے اس کو پھینک دیں گے، اور دوسرا جگ جو ہے وہ گرائنڈ کریں گے۔ تو دوسرے جگ میں ہم لوگ تھوڑا سا پلپ ڈالیں گے جو ہم نے آموں کو بوائل کر کے بنایا ہے۔ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے کیونکہ کافی گاڑھا ہے پلپ، تو پانی ڈالنے سے گرائنڈ ہونے میں آسانی ہوگی۔ تو پلپ ہم نے سارا گرائنڈ کر کے چھان لیا ہے۔ اس پلپ کو ہم لوگوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی گاڑھا پلپ ہے۔ تو ایک حصہ ہم نے لیا ہے، تو اس میں ہم نے 2 کلو چینی ڈالی ہے۔ 2 کلو آم تھے ہمارے، تو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، تو تقریباً جو 1 کلو پلپ بن چکا ہے۔ تو اس میں 2 کلو چینی ڈالیں گے، چینی ڈال کے تو اس کو چمچ ہلاتے ہوئے ایسے ہم لوگ پکائیں گے۔ تو چینی والا پلپ ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے، تو یہ والا پلپ ہم نے آدھا علیحدہ رکھا تھا، اس میں ہم لوگ گڑ ڈالیں گے۔ تو 2 کلو ہم لوگوں نے گڑ لیا ہے، آپ لوگ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ جب گڑ اس میں میلٹ ہو جائے تو آپ لوگ میٹھا چیک کر سکتے ہیں، تو آپ اگر میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اور زیادہ ڈال لیں۔ تو اس میں 1 ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے، چینی والا جو مکسچر ہے اس میں چینی گھل چکی ہے، تو اس میں 1 چمچ نمک ڈالیں گے۔ نمک ڈالنا ضروری ہے کیونکہ آم کھٹے ہیں تو چینی میٹھی ہے، تو مٹھاس اور کھٹاس کو بیلنس کرنے کے لیے نمک ڈالیں گے ہم لوگ 1 ٹیبل سپون۔ تو گڑ والا شربت جو ہے وہ بھی پک رہا ہے، اس میں بھی 1 ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے۔ گڑ والے شربت میں ہم لوگ تھوڑا سا نمک کم ڈالیں گے کیونکہ گڑ میں تھوڑی سی کڑواہٹ اور نمکین تھوڑا سا ایسے ذائقہ آتا ہے، تو اس میں نمک کم ڈالیں گے۔ زیادہ نمک ڈالنے سے تو آپ کا شربت خراب ہو سکتا ہے۔ چینی میں آپ لوگ نمک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے، اور گڑ میں ½ ٹیبل سپون کے نزدیک ڈالیں گے نمک۔ تو اس کو گڑ کو پگھلنے تک پکا لیں گے، بس ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہمارا پلپ تو پہلے ہی کافی گاڑھا ہے، تو بس صرف چینی اور گڑ کے گھلنے کے اور پکنے 1-2 بوائل آنے تک ہم لوگ اس کو پکا لیں گے۔ تو چینی والا جو تھا وہ پک رہا تھا ہمارا شربت، تو اس میں ہم لوگوں نے 1 ٹیبل سپون ہاں 1 ٹی سپون کے برابر ہم نے گرین کلر ڈالا ہے، یہ فوڈ کلر ہے گرین۔ تو فوڈ کلر ڈالنے سے گرین ہم لوگوں نے اس میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ کچے آم کا شربت ہے، تو اس میں گرین کلر ڈالیں گے، گرین کلر اچھا لگتا ہے شربت میں۔ تو گرین کلر آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کلر زیادہ پسند ہے تو تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں، اور کلر کی کوالٹی پہ بھی ڈیپینڈ ہے، اگر آپ کی زیادہ اچھی کوالٹی ہوگی کلر تو تھوڑا سا ڈالنے سے کافی کلر آ جائے گا۔ تو آپ پہلی دفعہ ہی زیادہ سا کلر نہ ڈالیں، پہلے تھوڑا سا کلر ڈال کے چیک کریں، اگر آپ کو کم لگے تو تھوڑا سا اور ڈال لیں۔ تو یہ والا ہم نے اس میں یلو کلر پیلا کلر ڈالا ہے کیونکہ گڑ کا کلر کافی سٹرونگ تھا، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا کلر ڈالیں اس میں یلو، تاکہ شربت کا جو کلر ہے وہ اچھا لگے۔
اور دیکھنے میں اٹریکٹیو لگے اور بچے اس کو شوق سے زیادہ پئیں، تو ہم نے اس میں تھوڑا سا یلو کلر ڈالا ہے۔ تو جو چینی والا شربت ہے وہ پک چکا ہے تقریباً، تو اس کو ہم لوگ اتار لیں گے چولہے سے۔ تو اس پوائنٹ پہ آپ لوگ اس میں چینی اور نمک چیک کر سکتے ہیں، تھوڑے سے پانی میں 1-2 ٹیبل سپون شربت کے ڈال کے، تو میٹھا آپ لوگ چیک کر لیں، آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ لوگ اور ڈال سکتے ہیں۔ تو شربت ہم نے ہمارے شربت ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو اس میں چینی ڈالی تھی اور گرین کلر ڈالا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی گاڑھا شربت ہے، تو ٹھنڈا ہونے کے بعد کافی زیادہ اور گاڑھا ہو چکا ہے۔ یہ گرین کلر والا شربت ہے، اور یہ والا ہم نے گڑ ڈالا تھا، اس میں یلو کلر ڈالا تھا، تو یہ والا بھی تقریباً اتنا ہی گاڑھا شربت ہے۔ آپ لوگ یہ والا شربت اس طرح گرمیوں میں بنائیں گے تو آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے، اور کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ خود گھر میں بنایا ہے۔ تو 1 ٹیبل سپون ہم نے مینگو اسینس ڈالا ہے۔ شربت جب آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ پھر اس میں اسینس ڈالیں گے، کیونکہ گرم میں نہیں ڈالیں گے، اگر گرم میں ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ اڑ جائے گا۔ تو یہ شربت ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو ہم نے 1 ٹیبل سپون اسینس ڈالا ہے اس میں۔ اسینس بھی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا، کیونکہ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کو کڑوا ذائقہ آئے گا۔ تو ہم نے 1 ٹیبل سپون اسینس ڈالا ہے اس میں، اور 1 ٹیبل سپون گڑ والے میں ڈالا تھا، کیونکہ 2 کلو آم تھے تو 1 کلو ہم نے پلپ کو ہاف کیا ہے، تو اس میں 1 ٹیبل سپون ہم نے اسینس ڈالا ہے۔ مینگو اسینس یہ آپ کو کیمیکل والی دکان سے مل جائے گا۔ تو اسینس ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، تاکہ سارے جوس میں اچھی طرح مکس ہو جائے۔ تو یہ والا اسینس ڈال کے تو آپ کو بالکل جو ہم آم کا شیک پیتے ہیں، یا آم کا جوس پیتے ہیں، وہی والا شربت پی کے وہی والا احساس آئے گا۔ تو آپ لوگ اس طرح یہ اسینس ڈالیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا آپ کو۔ اگر آپ کو نہ ملے تو ویسے بھی یہ شربت بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو اسینس ڈالنے سے تو پھر کیا ہی بات ہے، آپ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کوئی چیز بنائی ہے۔ تو یہ اسینس آپ کو کیمیکل والی دکان سے مل جائے گا۔ تو ہم نے جگ میں تھوڑا سا گڑ کا شربت ڈالا ہے، تو اس میں پانی ڈال لیں گے، کافی زیادہ پانی ڈالے گا، کیونکہ اس میں کافی زیادہ مٹھاس ہے۔ تھوڑا سا پانی ڈال کے، اور اوپر سے تھوڑا سا شربت ڈال کے ہم نے اوپر سے 3-4 گلاس پانی کے ڈال دیے ہیں۔ تو ٹھنڈا پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں، تو شربت دونوں بن کے تیار ہیں، گڑ والا بھی اور جو گرین والا چینی والا ہے وہ والا بھی۔ ان کو گلاسوں میں ہم لوگ سرو کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو ہمارے گھر والوں کو تو یہ شربت بہت زیادہ پسند ہے، ہمارے بچوں کو۔ تو ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ ہم نے یہ شربت گھر میں بنائے ہیں۔ تو ہمارے گھر کوئی جو بھی مہمان آتا ہے وہ ہم سے اس کی ریسپی پوچھتا تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ اس ریسپی کو اپنے چینل پہ شیئر کر دیں، تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ہمارے طریقے سے شربت بنائیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کر سکیں۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح ہمارے طریقے سے شربت بنائیں، تو یہ بہت آسان اور جلدی بن جاتا ہے شربت، اور گرمیوں میں ہمیں ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ لوگ اس طرح ٹھنڈا کر کے شربت پئیں اور بنا کے دیں اپنے بچوں کو، اور گرمی کے احساس کو کم کریں اور ٹھنڈک کا احساس لیں، بنائیں اور انجوائے کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ گرمی ہے تو یہ والا شربت بنائیں اور اپنی گرمی کو کم کریں۔ تو اپنے گھروں میں رہیں، گرمی کی وجہ سے باہر لو میں کم نکلیں، تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے اور آپ کو لو کا احساس نہ ہو، اور یہ والا شربت بنا کے پئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔